السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کوالالمپور ملیشیا سے محمد حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو چونکہ میں ساری ویڈیوز جو ہے علماء کرام کے لیے ہی بنا رہا ہوں، اور ساتھ ہی جو یونیورسٹیز کے ہمارے دوست ریسرچرز ہوتے ہیں تو میری ایک پلے لسٹ جو ہے وہ ان کے لیے ہوتی ہے، اور دوسری جو پلے لسٹ چل رہی ہے اس کے اندر علماء کرام کے لیے جو اے آئی اور ڈیجیٹل سکلز ہیں وہ میں ساتھ ساتھ سکھا رہا ہوتا ہوں، تاکہ ہمارے علماء کو جو ہے وہ یہ علمی کاموں کے لیے استعمال کرنے کے یہ جدید ٹولز یہ آنے چاہیے، اور ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی ریسرچ کو، اپنی تحقیق کو، اپنی تدریس کو بوسٹ کر سکتے ہیں، اپنی تدریس کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ویڈیو ایک ٹرسٹ اور ایک آرگنائزیشن کی طرف سے جو ہمیں اطلاع ملی ہے اس کے اوپر بنائی جا رہی ہے، اور یہ بھی صرف علماء کرام کے لیے ہے۔ اور میرے اگر آپ یہاں بیک گراؤنڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو یہ لوگو ہے، اور انشاءاللہ ویب سائٹ کا لنک بھی آپ کو دے دیا جائے گا، آپ جا کر اس ادارے کی یا اس ٹرسٹ کی ویب سائٹ کو بھی دیکھ سکیں گے۔ یہ ہے GEAR، گیر کے نام سے یہ ادارہ ہے، اور اس کا جو اگر مخفف ہے تو یہ مخفف ہے جنریٹنگ امپاورمنٹ الٹرنیٹیوز فار سیلف ریلائنس۔ اس نام سے یہ ٹرسٹ ہے جو پاکستان کے اندر مختلف رفاہی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اسی ٹرسٹ کی طرف سے ابھی علماء کرام کے لیے ایک آفر ہے۔ وہ آفر یہ ہے کہ علماء کرام BS پروگرامز کے اندر اگر اپلائی کرتے ہیں، چاہے وہ علماء کرام ہوں یا ان کے صاحبزادے یا صاحبزادی ہوں، ان کے والد یعنی عالم تھے اور آگے صاحبزادہ یا صاحبزادی انہوں نے ابھی ابھی A لیول کیا ہے یا FSC کیا ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر، تو وہ ایلیجیبل ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ جو BS پروگرام ہیں وہ صرف 3 سے 4 پروگرام ہیں، وہ اسلامک اسٹڈیز اس میں فی الحال نہیں شامل کی گئی۔ صرف چونکہ ادارے کا اپنا ایک ویژن ہے تو ہم نے اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اس پروگرام میں اپلائی کرنا ہے۔ تو ادارے کا ویژن یہ ہے کہ علماء کرام وہ IT کی فیلڈ کے اندر آئیں، وہ AI کی فیلڈ کے اندر آئیں، اور اس فیلڈ کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو امپاور کریں، اس فیلڈ کے اندر آ کر وہ سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد پھر وہ جا کر اپنے اس فیلڈ کے اندر بھی اپنا ایک اچھا امپیکٹ دنیا کو دکھائیں۔ چونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں ہسٹری کو تو ایک ہمارے اکابر کی اور علماء کی ہی ایک بہت بڑی تعداد فلکیات کے اندر بھی تھی، جیوگرافی کے اندر بھی تھی، جو میڈیکل کا جو یہ ڈپارٹمنٹ کھڑا ہے اس کے پیچھے بھی بہت ساری ایجادات اور انوویشنز جو ہے وہ علماء کی طرف سے تھیں۔ تو آج بھی اس ادارے کا ویژن یہ ہے کہ ہم علماء کو اسی فیلڈ کے اندر دوبارہ لے کر آئیں، اور اچھے اداروں سے علماء کرام پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد وہ جا کر اسی فیلڈ کے اندر امپیکٹ لے کر آئیں۔ اچھا، وہ جو BS کے پروگرامز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، BS کمپیوٹر سائنس۔ نمبر 2، BS انجینئرنگ، اور انجینئرنگ کے اندر بھی خاص جو ہے وہ IT کی ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے، اور BS ڈیٹا سائنسز، BS آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اینڈ اسی طریقے سے اس میں AI بھی شامل ہے، اور IT، اور BS سائبر سیکورٹی۔ تو یہ جتنے بھی BS کے پروگرامز ہیں، سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر اگر آپ آتے تو یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا بھی ڈپارٹمنٹ اس میں شامل ہے۔ تو یہ 4 سے 5 قسم کے جو BS کے پروگرامز ہیں، ان کے اندر اگر کوئی عالم دین یا اس کا صاحبزادہ یا صاحبزادی اس وقت کسی اچھی یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں یا ابھی اس میں انرول ہونا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہی انرول ہوگا جو جس کے پاس FSC ہوگی، کمپیوٹر سائنس کے اندر انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوگا یا A لیول کیا ہوگا، تو وہ ایلیجیبل ہوں گے ان BS 4 سالہ پروگرامز کے اندر۔ تو ایسے علماء کے لیے اس ادارے کی طرف سے اسکالرشپ ہوگی، اور اس کی جو ٹیوشن فیس ہوگی وہ اس میں انشاءاللہ کور ہو جائے گی، اور دیگر اس کے اندر بھی سہولیات ہوں گی۔ تو طریقہ یہ ہوگا اس میں اپلائی کرنے کا کہ اگر آپ ویب سائٹ سے جا کر ڈائریکٹ اپلائی کرتے ہیں تو شاید وہاں پہ آپ کو اتنا اچھا رسپانس نہ ملے، لیکن ہمیں چونکہ اجازت دی گئی ہے کہ ہم ایک گوگل فارم کے ذریعے سے رجسٹریشن کا مرحلہ شروع کریں، اور وہ رجسٹریشن کر کے ہم اس ادارے تک علماء کرام کو پہنچائیں۔ تو گوگل فارم تیار کیا گیا ہے، اور وہ گوگل فارم ڈسکرپشن کے اندر ہی اس کا لنک دے دیا گیا ہے۔ آپ جائیں گے اس گوگل فارم کو تفصیل سے فل کریں گے۔ اگر آپ خود
داخلہ لے رہے ہیں یا لے چکے ہیں ان پروگرامز کے اندر، یا آپ کا کوئی صاحبزادہ یا صاحبزادی وہ ابھی اس قابل ہے کہ وہ ان پروگرامز کے اندر داخلہ لے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہی داخلہ لے گا یا وہی اس فارم کو اپلائی کرے جو ان پروگرامز میں جا رہا ہے اور جو ایف ایس سی یعنی کمپیوٹر سائنس کے اندر اس کا انٹرمیڈیٹ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے فی الحال سے مت نہ کریں، کیونکہ جو ریکارڈ بنے گا وہ صرف انہی کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا جن کے پاس یہ والی ڈگریز ہوں گی، اور یا وہ ایلیجیبل ہوں گے ان بی ایس پروگرامز کے اندر، یا یہ ہے کہ وہ ان بی ایس پروگرامز کے اندر کہیں پہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو وہ ڈیٹا اور وہ اپنا ریکارڈ اس گوگل فارم کے ذریعے سے دے سکتے ہوں گے، اور انشاءاللہ جو یہ ادارہ ہوگا یہ ادارہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطہ کرے گا۔ اس حوالے سے مجھ سے مزید کوئی ڈیٹیل اگر پوچھنی ہو تو کمنٹ کے اندر پوچھ لیجیے گا، ورنہ گوگل فارم میں آپ کو یہیں پہ ہی سکھا دیتا ہوں۔ آپ نے خود جانا ہے، وہاں اپلائی کرنا ہے، اور اپلائی کرنے کے بعد ریکارڈ جو ہے وہ اس ادارے کو پہنچ جائے گا، اس ٹرسٹ کو پہنچ جائے گا، اور وہ خود شارٹ لسٹ کر کے آپ کے ساتھ آپ کے واٹس ایپ کے اوپر یا آپ کے جی میل کے اوپر رابطہ کر لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو آسانی کے ساتھ وہ بتا دیں گے۔ آپ کے قریب میں کوئی یونیورسٹی ہے یا آپ کے قریب میں کوئی اچھا انسٹیٹیوٹ ہے، ان کی شرط یہ ہے کہ آپ کسی معیاری انسٹیٹیوٹ کے اندر یا معیاری یونیورسٹی کے اندر داخلہ لیں گے، اور اگر پہلے بھی پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اچھی یونیورسٹی ہوگی، اور اگر آپ ابھی تک داخلہ نہیں لے چکے، ابھی داخلہ لینا چاہتے ہیں، یا آپ کا صاحبزادہ یا صاحبزادی داخلہ لینا چاہتی ہے، تو ایک تو آپ کا عالم ہونا شرط ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا ایلیجیبل ہونا شرط ہے، اور اس کے بعد پھر وہ انشاءاللہ جیسے ہی وہ شارٹ لسٹ ہو جائیں گے آپ کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے، آپ کے گوگل فارم کو دیکھتے ہوئے، تو اس کے بعد انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ خود ہی رابطہ کر لیں گے۔ تو میں یہاں پر صرف آپ کو ویب سائٹ کا تعارف کروا دیتا ہوں اس ادارے کی، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ان کا جو گوگل فارم ہم نے تیار کیا ہے، اور وہ گوگل فارم بھی ان کی اجازت سے ہے، اور وہ ڈیٹا سیدھا ان کے پاس جائے گا، اس لیے ہم زیادہ اس کے اندر خود انوالو نہیں ہوں گے، بلکہ ادارہ خود ہی آپ کے ساتھ انشاءاللہ اپروچ کرے گا۔ اس لیے جو بھی آپ میں سے اس فارم کو فل کرے گا، تو وہ ریسٹ اشور کے وہ انشاءاللہ اگر وہ ایلیجیبل ہوا تو اس کے ساتھ رابطہ کر لیا جائے گا۔ تو یہ آپ اس طریقے سے، آپ کو لنک بھی میں انشاءاللہ ویب سائٹ کا دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر، تو یہ ہے جی GEARPK.com، یہاں پہ ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ ان کی ویب سائٹ ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہے۔ تو یہ ویب سائٹ ہے، اور یہاں پہ آپ اگر پروگرامز میں آتے ہیں، پروگرامز کے اندر یہ ایجوکیشن پروگرام ہے، یہ ہائر ایجوکیشن پروجیکٹس ہیں، اس کے اندر آپ آ کر تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو جو پہلے سے اسکالرشپ جن کو مل چکی ہے، تو ان کے کچھ کہانیاں اور ان کی کچھ ترتیب اور تفصیل یہاں پہ ہوتی ہے، اور ان کی کچھ پکچرز یہاں پہ آ رہی ہیں، اور مزید ڈیٹیلز کے لیے یہاں پہ ان کے جو ای میل ایڈریس وغیرہ ہیں وہ بھی موجود ہیں، آپ ان کے اوپر ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں گوگل فارم جو بنایا گیا ہے وہ اس کی طرف، تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں بالکل آسان ہے، اردو میں ہے، اور یہ یہاں پہ باقاعدہ لکھ دیا گیا ہے کہ برائے مہربانی اس فارم کو مکمل پر کریں، اور ضروری ڈاکومنٹس کو ساتھ ضرور اپلوڈ کریں۔ یہاں پہ ابھی آئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں، تاکہ اسی حساب سے آپ کو شارٹ لسٹ کیا جا سکے۔ اگر غلط معلومات دیں گے، شارٹ لسٹ نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ خود داخلہ لے رہے ہیں یا لے چکے ہیں ان پروگرامز کے اندر، اور آپ کی اولاد میں سے کوئی بھی داخلہ لینا چاہتا ہے یا لے چکا ہے ان پروگرامز کے اندر، تو پھر ہر ایک الگ الگ اس فارم کو سبمٹ کریں، یعنی آپ اور آپ اپنے بچوں کی طرف سے اگر اس فارم کو فل کر رہے ہیں تو دو ایک جیسے ظاہر ہے فارم ایک ہی فارم تو نہیں ہوگا، الگ الگ فارم آپ کو سبمٹ کرنے پڑیں گے۔ نام نام اپنا مکمل اردو میں لکھ دینا ہے، ولدیت لکھ دینی ہے، مکمل پتہ، گاؤں، شہر، تحصیل، ضلع اور صوبہ لکھ دینا ہے، واٹس ایپ نمبر لکھ دینا ہے۔ یہ آپ کا ایک پیج ہوگا، پھر نیکسٹ پہ کلک کریں گے، آگے جائیں گے، دینی تعلیمی معلومات ہوں گی، اس میں آپ کی موجودہ مصروفیت کیا ہے، اگر آپ کی تدریس ہے، امامت ہے، خطابت ہے، مدرسہ کی تعلیم ہے، ان کو چیک کر دیجیے گا، ورنہ دیگر پہ کلک کر دیجیے گا کہ اس کے علاوہ کوئی ہے۔ کیا آپ کسی مدرسہ کے فاضل ہیں؟ اگر ہاں تو ہیں تو لکھ دیجیے گا، نہیں تو نہیں، اور اگر مدرسہ کی تعلیم جاری ہے تو اس پہ آپ چیک لگا دیجیے گا۔ اگر آپ کسی مدرسہ کے فاضل ہیں تو سن فراغت، اگر فاضل ہیں تو ظاہر آپ کو فراغت لکھنی پڑے گی، اگر تعلیم جاری ہے تو پھر موجودہ درجہ لکھیں گے یہاں پہ۔ اگر آپ کسی مدرسہ میں پڑھے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو آخری مدرسے کا نام اور مکمل پتہ، یعنی جس میں ابھی پڑھ رہے ہیں یا جس میں آخر میں آپ فاضل ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے والد کسی مدرسہ میں پڑھے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو آخری مدرسہ کا نام اور مکمل پتہ، یعنی اگر آپ خود اپلائی کر رہے ہیں، آپ کے والد عالم ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ یہاں پہ ان کی تفصیل دیں گے۔ اگر آپ یا آپ کے والد کسی مدرسہ کی فارغ التحصیل ہیں یا تعلیم جاری ہے آپ کی یا آپ کے والد کی، تو اپنی یا والد کی پچھلے درجے یا آخری درجے کی جو سند ہے یا کشف و درجات ہے، کوئی بھی ایک پروف جس سے پتہ چلا کہ آپ مدرسے کے طالب علم رہے ہیں، چاہے اگر آپ دوسرے غیر وفاقی
मदारस में पढ़े हैं तो उनकी जो सनद तो आपको मिली होगी ना, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अपलोड पे क्लिक करेंगे और जाकर आप अपने मोबाइल से भी आप इसी तरीके से अपलोड पे क्लिक करेंगे और आपके गैलरी में आपको ले जाएगा, और गैलरी से वहां से उसको सनद को आप चाहे तस्वीर की शक्ल में हो या पीडीएफ की शक्ल में हो, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तीसरे सेक्शन में हम जाएंगे, असली तालीम। तो असली तालीम में अगर आप खुद बीएस में दाखिला ले रहे हैं, ले चुके हैं, या आपकी औलाद, तो दर्ज झैल सेक्शन में सिर्फ उसी फर्द की मालूमात दर्ज करें जो दाखिला ले रहा है या दाखिला ले चुका है, यानी इन बीएस प्रोग्राम्स के अंदर। तो सिर्फ उसकी मालूमात यहाँ पे दर्ज करें। अगर आपका कोई बेटा उसमें अप्लाई करना चाहता है तो फिर आप अपनी मालूमात नहीं दर्ज करेंगे, उस बेटे की करेंगे। बीएस प्रोग्राम के ख्वाहिशमंद या जारी रखे हुए फर्द का नाम लिखेंगे, और मौजूदा मुकम्मल शुदा जो उसकी असली तालीम है, मुकम्मल शुदा अभी जारी नहीं, मुकम्मल शुदा जो असली तालीम है, और मुकम्मल शुदा असली तालीम में ग्रेड क्या था वो भी डाल दें। मुकम्मल जो शुदा असली तालीम की जो तकमील है उसका साल क्या है, किस साल में आपने मतलब एफएससी की है तो किस साल में किया है। मुकम्मल शुदा असली तालीम के स्कूल या कॉलेज का नाम और पता भी लिख दें कि किस कहाँ से आपने किया है। अच्छा जी, अब अगर वो मुकम्मल शुदा असली तालीम आपकी एफएससी है या ए लेवल है या मैट्रिक है, कुछ भी है, सर्टिफिकेट या उसका रिजल्ट कार्ड यहाँ पे आपने अपलोड करना होगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी गैलरी से इसको अपलोड कर सकते होंगे। आखिरी सेक्शन आ गया दाखिले की मालूमात। बराए मेहरबानी आप या आपके बच्चे में से जो भी दाखिले का ख्वाहिशमंद हो वो दर्ज सेक्शन को पुर करे। क्या अभी आप बीएस प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं या अभी दाखिला लेंगे, तो इससे पता चलेगा कि आपने इस प्रोग्राम में अप्लाई किया हुआ है। जो अभी 4-5 मैंने प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस के, डेटा साइंस के और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या साइबर सिक्योरिटी के, इनमें से किसी एक प्रोग्राम में आप पढ़ रहे हो या अभी दाखिला लेना चाहते हो। आप किस प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं, तो इनमें से ये देखें, ये साथ डाल दिए गए हैं। ये यही प्रोग्राम्स में ही आप, ये 5 किस्म के, इनमें ही आप जा सकते हो। इसके अलावा दीगर में अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम उलमा के लिए नहीं है। आप किस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना चाहते हैं, अगर आपके करीब में जो है जिसमें आप दाखिला ले चुके हैं या अभी लेना चाहते हैं, उसका नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा ताकि पता चल सके कि आप किस में जा रहे हो। और अगर बीएस प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं तो आखिरी इम्तिहान का रिजल्ट कार्ड, पता चले ना कि आप बीएस प्रोग्राम में पढ़ रहे हो, तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए आपके पास। तो वो प्रूफ यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो अपलोड करना है। और अगर नहीं है तो इस जगह को आप खाली छोड़ दें, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप हैं इसमें जारी रखे हुए हैं तालीम, तो फिर आपको यहाँ पे ये अपलोड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करके ये फॉर्म आपने सबमिट कर देना है, और इंशाल्लाह ये डाटा जो है वो इदारे के पास चला जाएगा। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको इस प्रोग्राम की जो नौइयत है उसका पता चल गया है, और शराइत का भी और रिक्वायरमेंट का भी। बाकी मजीद में डिटेल के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये प्रोग्राम के लिए कौन कौन से उलमाए कराम एलिजिबल हैं और कौन कौन से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप इसी यूट्यूब की कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे, इंशाल्लाह मैं वहाँ पे ज़रूर जवाब दूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।